نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے غیبت کرنے والے کے لیے۔ آج کل غیبت عام پائی جاتی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی تعریف ایسی کرنا کہ جب اس کو خبر ملے تو اس کو برا لگے، ایسی باتیں کرنا اپنے اس بھائی کی جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں بات کریں، وہی بات اس کو پہنچے تو وہ برا محسوس کرے، اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور احسان جتلانے والا، منہ پر تانا دینے والا، احسان کرنے کے بعد پھر احسان جتلانا، تو احسان جتلانے والے کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور الذی جمع مالا وعددا، جو مالوں کو جمع کر کے گنتی کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے سامعین، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کیا کریں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے غلط بیان کرنا، اس کی غلط تعریف کرنا، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے گویا کہ وہ اپنی نیکیاں اس غیبت کرنے والے کی طرف پھینک رہا ہے۔ جب میں اور آپ کسی کی غیبت کریں گے تو اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت نہ کیا کریں۔ اور پیارے محبوب رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والے کے لیے 3 آفتیں ہیں، مصیبتیں۔ ایک، غیبت کرنے والے کی جو دعا ہے وہ قبول اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ غیبت کرنے والے کی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتے، اور غیبت کرنے والے کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے، اور غیبت کرنے والا اپنے نامہ اعمال میں گناہ کے اوپر گناہ لکھوا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ غیبت کرنے میں ہمیں کوئی نیکی نہیں ملتی، کوئی اجر نہیں ملتا، بلکہ ہم اپنی نیکیاں اس غیبت کرنے والے جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیاں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل نے کہا، اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نوچیں؟ استغفر اللہ!
تو پھر ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے محبوب مدنی کا فرمان ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ اپنے مسلمان بھائی کی جو غیبت ہے نا، وہ بدکاری سے، زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ غیبت کرنے کو دل کرے تو وہاں پر استغفار پڑھیں، وہاں پر ذکر کریں، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہاں درود پاک کی کثرت کریں۔ ہاں، اگر غیبت کرنے کو دل کرتا ہے تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے ٹھیک ہیں، کتنے غلط ہیں، ہم کون سے اللہ کے فرمان کو مان رہے ہیں، اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کون سے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، ہم کون سے نبی کی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، غیر دوسرے کو نہ دیکھیں۔ تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔